اس میمورینڈم سے پہلے ہمارے ہی لیٹر کی بنیاد پہ انتظامیہ نے مہنگائی الاؤنس جاری کیا تھا. صحیح صحیح صحیح. اس سے پہلے بقرعید کے موقع پہ ہم نے ان کو کسی یونین نے یہ پوائنٹ کسی بھی پلس لیبر یونین سی بی اے چاہے سابقہ ہو چاہے موجودہ ہو, ان کی کسی کی طرف سے بھی ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ بقرعید کے موقع پہ اس کو جو آپ ایک آدھی سیلری دے رہے ہیں, کسی کو 20,000 کسی کو 25, کسی کو 15, جس کی جتنی بیسک اس کے حساب سے اس کو ہاف تک سیلری دی تھی. تو ہم نے کہ الیکٹرک انتظامیہ کو یہ درخواست کی تھی, یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جب تنخواہ آئے گی 10 دن 12 دن کے بعد تو آپ اس میں سے یہ اماؤنٹ منہا نہیں کیجیے گا, کاٹیے گا نہیں, اس کو آپ ایکس گریشیا میں تبدیل کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ لفظ ایکس گریشیا کسی بھی یونین نے استعمال نہیں کیا, نہ انتظامیہ سے کوئی اس طرح کی درخواست کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے انتظامیہ نے ایسے ہی کیا, وہ تنخواہ پوری دی ملازمین کو. تو یہ ہماری کوشش کا ثمرات تھے کہ ملازمین کو ملے. لیکن ہر دفعہ محروم رہے ہیں جو ملازمین ادارے سے باہر ہیں. میں بار بار ان کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہماری آنکھ کے تارے ہیں. جس طرح جو آفس کے اندر ڈیوٹی پہ موجود ہیں وہ ہمارے آنکھ کے تارے ہیں, اسی طرح وہ ملازمین بھی ہماری آنکھ کے تارے ہیں جو بی ایس ایس میں, جو ایس بی ایس ایس والے ہیں, جو ٹرمینیٹ اور ڈسمس ہیں, جن کے کورٹ کیسز چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ ان کو سب سے پہلی پرائرٹی ہوگی کہ جو خود سے ڈیوٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریسٹیٹ کروائیں گے. اور کیونکہ زیادہ تر لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اس میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری ایج کا یہ حصہ آ گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ سسٹم بھی بہت چینج ہو گیا ہے. یہ الیکٹرک مینجمنٹ نے, کہ الیکٹرک کے مالکان نے اپنے صارفین کے ساتھ ساتھ آفیسز کے اندر بھی ایک بہت بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے. یہ ریکارڈ پہ اگر کوئی مخالفت میں کرتا ہے تو وہ کرے, لیکن جو صحیح کام ہو یا جو اچھی بات ہو یا جو اچھا کام ہو اس کو سراہنا چاہیے. مینجمنٹ نے اس وقت پرانے دور میں ٹیبل میز ہوا کرتی تھی اور کلر نہیں ہے, پانی نہیں ہے. اب پانی دیں گے فرینک سیمنٹ صاحب دے کے گئے. اس میں بھی ڈیموکریٹک مزدور یونین کے بدر بھائی اہم رہنما ایس ایم اسحاق صاحب کے وہ میٹنگ میں موجود تھے. وہاں چھوٹی پانی کی بوتل پیش کی گئی, اس پہ بدر بھائی نے اسی وقت یہ کام کس طرح کراتے ہیں لیڈر, یہ دیکھیں کتنا بڑا کام لیا انہوں نے کہا یہ میرا مزدور, اس کی ٹینک کی صفائی بھی نہیں ہوتی, ٹینکی کی صفائی بھی نہیں ہوتی, تو میرا مزدور وہ پانی پی رہا تو میں یہ پانی نہیں پیوں گا. اسی وقت فرینک سیمنٹ صاحب نے آرڈر کیا کہ نیسلے پانی آل مزدور کے لیے الاؤ کر دیا. تو اس طرح معاملات کو حل کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے, جس طرح آپ کا ایک سوال تھا, حالانکہ میں بہت سارے سوالات کا جوابات میں نے دے دیے اس میں, کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب مل کے, تو دیکھیں سب ملنے کی بات تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں, اس میں سب ملنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. اگرچہ ریفرینڈم ابھی 1.5 سال کا عرصہ تو ہو گیا, نہیں ہو رہا, مزید اگر لیٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس کا نعم البدل ہم نے یہ دو آپشن دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 ورک کونسل. ورک کونسل کا قیام, ورک کونسل وہ ہوتی ہے جس کے سی بی اے سے بھی زیادہ اختیار ہوتے ہیں, پیدل سی بی اے کہلاتی ہے. آٹومیٹکلی اس کو انتظامیہ اور این آئی آر سی مل کے اس کو قائم کر دیا. ہر یونین میں سے ایک یا دو ممبر لے لیے جاتے ہیں. آئینی اور قانونی ہوتی ہے وہ آئینی اور قانون. اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر وفاق اپنا جو ہے مساعدت مقرر کر دے. اچھا ٹھیک, بالکل جناب آپ سن رہے ہیں. یہ آپشن ہم نے دیے ہیں. تو اس میں تو آپس میں سب سے جا کے بات کرنا یا ملنے کے لیے ہمیں کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. ہم تو سب سے مل سکتے ہیں کیونکہ ہم ٹریڈ یونین ہے, ہم کوئی لے پالک یا کوئی مطلب وہ کہتے ہیں نا آربیٹریٹر, وہ نہیں ہے. اچھا بالکل جناب آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. یہ پروگرام اس وقت دنیا کے 35 ملکوں میں سنا جا رہا ہے, نہ صرف پاکستان, انڈیا, اس کے علاوہ سری لنکا, یو ایس اے, کینیڈا, جرمنی, اسپین, یوکرین, رشیا اور بنگلہ دیش کے اندر.
اچھا شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ جو گفتگو عارف صاحب نے کہی ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اسی طریقے کی صورتحال ہونی چاہیے یا آپ کے خیال سے کچھ اور بھی ترجیحات ہو سکتی ہیں اس پورے سسٹم کے اندر؟ جی بالکل، بہت شکریہ. پہلے تو میں ایک چیز کی تصحیح کر دوں کہ آپ نے انٹروڈکشن بنایا تھا تو میں شاید کسوٹی یونین کا جنرل سیکریٹری ہوں. اوکے. ہمارے چیئرمین ارباب اسد صاحب تھے جنہوں نے کسوٹی یونین کی بنیاد رکھی اور 3 سال پہلے وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے اور اب ہم میں نہیں رہے. اچھا، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے. ٹھیک. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری خواہشات اپنی جگہ پر اور ہماری ہمدردیاں اپنی جگہ پر، لیکن ملک کا قانون اور آئین جی کے مطابق ہی ہمیں اپنی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. صحیح. ہماری طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جی کیونکہ 2009 میں کسوٹی یونین کے ہائی کورٹ میں کیس کے CP 1596/2009 جی ریکارڈ پر موجود ہے. اس کے اندر جسٹس گلزار احمد جو سابقہ چیف جسٹس تھے پھر جی انہوں نے آرڈر کر دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر تمام کانٹریکٹ ملازمین کو پرماننٹ کر دیا جائے. اچھا تو اس وقت کی PTA نے یہ ایک ایگریمنٹ میں جب سائن کیا تو سابقہ ملازمین کی 10 سال کی سروس کو ختم کر کے جی اور فریش اپوائنٹمنٹ کروایا اور سابقہ بقایا جات یہ ایگریمنٹ کیا کہ سابقہ بقایا جات ہر مزدور نے وصول کر لیے اور بطور وٹنس CBA کا چیئرمین، صدر اور جنرل سیکریٹری اس کے اوپر سائن کرتا ہے. اچھا اور اس میں کسی مزدور کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا. جی لیکن CBA نے اس وقت اتنا بڑا بلینڈر کیا کہ ملازمین کی جو سروس ختم کی جی اور فریش اپوائنٹمنٹ 2009 1 دسمبر 2009 سے 6000 ملازمین کو فریش اپوائنٹمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا. اچھا اسی بنیاد پر کہ الیکٹرک میں VSS کا راستہ کھلا کیونکہ اب پرائیویٹ مینجمنٹ تھی. 2011 میں وہ VSS لے آئے، 4500 لوگ اس کے زد میں آئے، وہ فارغ ہوئے کہ اس کے الیکٹرک کا ماحول ایسا ہوا کہ پھر مزدور اور مزدور یونینوں پر ایک قسم کا بین لگ گیا. اچھا تو بڑی مشکل سے جدوجہد کرنے کے بعد 2019 میں دوبارہ ریفرینڈم ہوا. جی دوبارہ ریفرینڈم میں لیبر یونین CBA بنی، مزدوروں نے منتخب کیا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے اپنی ہار تسلیم کی. صحیح ہے. اس کے بعد 4-5 سال مزید لوگوں نے انتظار کیا اور اس یونین کے آپس کے جھگڑوں نے جی آپس کی ان کی یونین 2 حصے میں تقسیم ہو گئی. ان کے باڈی ممبران تقسیم ہو گئے، انہوں نے NIRC میں کیس کیا. اس وجہ سے رکاوٹ بنتی گئی، مزدور سفر کرتے رہے. جی وہ یونین کا معاملات آج تک جو ہے وہ اسی طرح چلتے آ رہے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے ہمیں معاملات کو سلجھانے کے لیے اس میں ہماری یونین کا یا اس کا کوئی کردار نہیں ہے. جی اس میں لیبر یونین کا مرکزی کردار ہے کہ آج تک ان کا آپس کا جھگڑا ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے. صحیح. تو جس طرح عارف صدیقی صاحب نے کہا کسوٹی یونین اور ڈیموکریٹک مزدور یونین نے آج سے 1 سال پہلے یہ تجویز دی انتظامیہ کو بھی اور NIRC کو بھی باقاعدہ ریٹن میں اپلیکیشن بھیجی کہ جب تک CBA فنکشنل نہیں ہوتی، فریش ریفرینڈم نہیں ہو جاتا، آپ اس وقت تک ورک کونسل کا قیام عمل میں لے آئیں تاکہ تمام مزدوروں کے مسائل کو ورک کونسل مشترکہ طور پر دیکھے، کیونکہ اس طرح مینجمنٹ کو بھی آسانی ہوگی. اور جس طرح عارف صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ انتظامیہ نے جو کہ الیکٹرک کا ماحول ہے کافی عرصے سے بہتر کرنے کی کوشش کی. ہم انتظامیہ سے یہ دست بدستہ اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ خدارا جو ملازمین VSS میں یا دیگر کیسوں میں باہر کیے گئے ہیں، جس طرح میمورینڈم میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی، تو خدا کے لیے ان ملازمین کا جلد از جلد کوئی فیصلہ کریں. جن کو سروس پہ بحال کرنا ہے انہیں بحال کر دیں. جو چھوٹے موٹے کیسز میں جو نہیں ہو سکتے بحال، انہیں سیٹلمنٹ کر کے جو ان کا حساب بنتا ہے ان کو فارغ کر کے تاکہ ان کے بھی زندگی آسان ہو جائے اور ہمارے جو مزدور ہیں وہ سکون سے اپنا کام کر سکیں. کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں میں کئی حادثات بھی ہوئے، مزدور ٹینشن کا شکار ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے عارف صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی سلسلے میں کہ مزدور جب مزدور ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا تو یہ انتہائی خطرناک کام ہے بجلی کا، اس میں اگر مزدور کو ریلیکس نہیں ہوگا ڈیوٹی کے حوالے سے تو اس کے لیے حادثات بھی بن سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہی مینجمنٹ جو کام کر رہی ہے سیفٹی کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے، آئندہ بھی کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ
संजीदा कोशिशें की जाएं। जी। जहां तक कसौटी यूनियन का ताल्लुक है, हम हर फोरम पर इंतजामिया के साथ ताउन करने के लिए भी तैयार हैं। सही। और दीगर यूनियनों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनियनिज्म अपनी जगह पर, लेकिन इदारे का